یہ کہہ رہے ہیں بلبل، یہ کہہ رہے ہیں بلبل، سدرا نہیں ملا۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ کہہ رہے ہیں بلبل، سدرا نہیں ملا، سدرا نہیں ملا۔ یہ کہہ رہے ہیں بلبل، سدرا نہیں ملا۔ کوئی رسول پاک کے، کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا۔ کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، جیسا نہیں ملا۔ زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو۔ پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا۔ مقطع ملاحظہ فرما لے دعاؤں کو لے کر۔ مسجد سے جب نکالا تھا، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، 1450 برس ہو گیا۔ مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے۔ اب تک جماعتیوں کو، اب تک جماعتیوں کو ٹھکانہ نہیں ملا، اب تک جماعتیوں کو ٹھکانہ نہیں ملا، ٹھکانہ نہیں ملا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یا رسول اللہ لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نجدیوں، اے مردودوں، اے وہابیوں سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کریمہ کے تحت سید المفسرین ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے، یعنی رسول اعظم کی وہ امت کا ہر فرد جو قیامت تک آنے والا ہے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا۔ اے آمنہ کے لال، اے میرے حبیب، اے میرے
مصطفیٰ اپنی امت سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، اے میرے امتیوں، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ خدا کی محبت کا دعویٰ مت کرنا، ڈائریکٹ رب کی محبت کا دعویٰ مت کرنا۔ ڈائریکٹ خدا نہیں ملتا ہے، ڈائریکٹلی رب نہیں ملتا ہے۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ کے لال سے کہلوا رہا ہے، اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے، اے میرے امتیوں، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، رب کو دوست بنانا چاہتے ہو، تو پہلے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی محبت۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو بتایا ہے، اسی کو سمجھایا ہے، عشق اسی کو ڈالا ہے، اور صحابہ نے رسول اعظم کا عشق دیا ہے، صحابہ نے حضور کا عشق دیا ہے۔ چلیے تاریخ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ آج ہر جگہ رافضیت جنم لے رہی ہے، شیعت جنم لے رہی ہے، اور ہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے پردے میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ یہ سیدنا صدیق اکبر وہی ہے جن کی صحابیت کے اعلان قرآن کریم کرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ یہ صدیق اکبر وہی ہے جن پر امت کا اجماع ہے، جن کی صحابیت پر امت کا اجماع ہے، یہ وہی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ امی عائشہ کے آگوش میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور سے سننا اور ایک صحابی کی فضیلت اپنے دل میں محفوظ کرنا۔ امی عائشہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، کیا دنیا میں اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آقا فرماتے ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں مایوس ہوتی ہیں؟ ہر بچی پر شفقت پدری غالب ہے، ہر بچے پہ شفقت پدری غالب ہے۔ اپنے ابو کے بارے میں سننا چاہتے تھے، آقا کا جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر میرے ابو کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ آقا فرماتے، عائشہ سنو، میرے عمر کی ساری نیکی ایک پلے میں رکھ دو، میرے سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی غار سور والی ایک پلے میں رکھ دو، اللہ کی قسم میرے صدیق کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ حضور نے انگوٹھی دیا، انگوٹھی دیتے ہیں میرے آقا، اور کہا اس کو لے جاؤ نقاش کی بارگاہ میں اور اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر چلے، کیا فرمایا آقا نے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک جز، کلمہ طیبہ کا ایک جز آقا نے کل لکھوا کر کے لے کے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر چلے ہیں، فکر میں ڈوب گئے ہیں، سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ یار میں نے عرش اعظم کے پردے میں جب دیکھا لا الہ الا اللہ، اس کے بغل میں دیکھا محمد الرسول اللہ۔ جہاں میرے رب کا نام ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ میں نے شجر کے پتوں پہ دیکھا، جہاں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں پر میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں پر لا الہ الا اللہ دیکھا وہیں پر محمد الرسول اللہ دیکھا، یعنی جہاں پر رب کا نام ہے وہیں پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ صحابہ کا عشق دیکھیں، یہ صحابی ہے اور یہ وہابی ہے جو اس زمانے میں حضور کے نام کو رب کے نام سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحابی ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا کائنات کے ذروں ذروں میں جہاں میرے رب کا نام ہے وہی میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، نقاش کے حوالے انگوٹھی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ایک جانب لکھ دے لا الہ الا اللہ، دوسری جانب لکھ دے محمد الرسول اللہ۔ جب نقاش نے دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل دیر کس بات کی ہے؟ آسمان دنیا کی طرف چلے جاؤ، میرے صدیق نے میرے محبوب کے نام کو میرے نام سے الگ نہیں کیا ہے، تم چلے جاؤ اسی انگوٹھی کے بغل میں میرے محبوب کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کے نام کو لکھ دو، اس لیے کہ جو میرے محبوب کے نام کو الگ نہیں کرے گا میں اس کے نام کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لوں گا۔ یہ عشق ہے۔
सहाबाई कराम का तवज्जो से सुनना। आका की बारगाह में आए सैयदना सिद्दीक अकबर, आका को अंगूठी दिया, आका मुस्कुराने लगे। आका फरमाते सिद्दीक मैंने तुमसे कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखाना, लेकिन तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा दिया। सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने महबूब के नाम को जुदा करूं। कायनात के जर्रे जर्रे में जहां रब का नाम है वहां मेरे महबूब का नाम है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मेरे आका फरमाते अबू बकर ताज्जुब की बात तो ये है मेरे बगल में तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। नबी के दीवानों सुनो तो इश्क़े मुस्तफा, मेरे आका फरमाते हैं मेरे नाम के बगल में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इतना कहना था। सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हैं फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मैंने नहीं लिखाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील चले जाओ महबूब को बता के आ जाओ। जिब्रील आ गए, आका की बारगाह में फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सिद्दीक ने अपना नाम नहीं लिखाया है, लेकिन सिद्दीक अकबर ने तुम्हारे नाम को अल्लाह के नाम से जुदा नहीं किया। तो जिस सिद्दीक ने महबूब के नाम को तुम्हारे नाम के साथ मिलाया है, अल्लाह ने उस सिद्दीक अकबर के नाम को तुम्हारे नाम के साथ मिला दिया है। ये इश्क़े मुस्तफ़ा है। मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक वाक़या और आपके सामने रखता हूँ। अमीरुल मोमिनीन कौन? हजरत अमीरुल मोमिनीन, जिनके बारे में अय्याश शिया राफ़िज़ियत जहन के लोग ये भी वसवसा देते हैं कि ये मसला फंस गया। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने रुजू किया था किसकी बारगाह में? मौलाए कायनात की बारगाह में, और फरमाया था लौ काना अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाता। तो ये अमीरुल मोमिनीन तो मदद लेते मौलाए कायनात की, तो फिर ये कैसे फजीलत में आगे हो सकते हैं? मैंने कहा मर्दूद तुझे ये की वाकया याद आ गया, ये नहीं देखता। मुस्तफा ने फरमाया था लौ काना बादी नबी या लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक आज़म होता। दोनों पहलू को देखा करो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का इश्क देखो। अपने बच्चे हजरत किसको बुलाते हैं? अब्दुल्ला को, कहा अपनी बीवी को तलाक दे दे, अपनी बीवी को तलाक दे दे। हजरत अब्दुल्ला सरकार की बारगाह में आए या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अब्बू जान मेरी बीवी को तलाक के लिए बोल रहे हैं। कहा ना फरमान है। आका फरमाते तेरी बीवी ना फरमान है क्या जिसकी वजह से आका ऐसा फरमा रहे? कहा अल्लाह हजरत आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते ना फरमान तो नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं जब ना फरमान नहीं है तो फिर हजरत उमर को आने दो, मैं उनसे पूछूंगा आखिर इसके क्यों तलाक के लिए कहा। जब हजरत उमर आते हैं तब मेरे आका पूछते हैं तुमने तलाक के लिए क्यों कहा है? अल्लाहु अकबर, हजरत अमीरुल मोमिनीन का इश्क देखो। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे बेटे अब्दुल्ला का जब निकाह नहीं हुआ था वो आपकी बारगाह में खिदमत के लिए रातों दिन रहा करते थे, लेकिन जब मैंने निकाह कर दिया है वो अपनी बीवी के पास रहते हैं। आपकी खिदमत में कमी आई, मैंने कहा जिस औरत की वजह से रसूलुल्लाह की इश्क में खिदमत में कमी आ जाए उसको तलाक दे दो। मेरे आका ने उमर को सीने से लगाया और फरमाया अब्दुल्ला अपने अब्बू का हुक्म मानो, एक तलाक दे करके सोहबत कर लो, बाप का हुक्म भी हो जाएगा, रसूलुल्लाह का इश्क भी हो जाएगा। ये सहाबा का इश्क है। मेरे अजीजों, ये मखदूमों की बारगाह देख रहे हो ना, इन्होंने अपनी जिंदगी को सरकार के इश्क में फना कर दिया, मुस्तफा के इश्क में फना कर दिया, आका के इश्क में फना कर दिया। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता ना जब तक कि अपने जान से भी ज्यादा अपने हबीब को नहीं चाहोगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा अपने महबूब को अपने दिल में न बिठा लो, अपने आका को अपने दिल में न बिठा लो, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल हजरत उमर से पूछते हैं उमर तुम कितना मोहब्बत करते हो? उमर अर्ज करते हैं आका मैं अपने बच्चों के बाद अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे करता हूँ। आका ने हजरत उमर के दिल पे अपने हाथ को यूं रखा, कहा
عمر اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں آقا اب بچے ختم ہو گئے، اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے کہا تھا ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک جان سے زیادہ اپنے نبی کو نہ چاہو۔ حضرت عمر نے کہا تھا اگر ایسی بات ہے تو عمر کی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہیں، اتنا کہنا تھا۔ میرے آقا مسکرائے، فرماتے الان یا عمر تما ایمانو کا، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کا عشق ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں سرکار سیدنا رمضان علی آئے تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بنا دیا؟ شمس العارفین بنا دیا، نور العارفین بنا دیا۔ شہمشاہ کا جنگل ہے لیکن نبی کا شہزادہ جب آتا ہے اس جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، اس جنگل کو منگل بنا دیتا ہے۔ سیدنا ارشاد علی آئے، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ نے نظر کرم ڈالی، جب مصطفیٰ نے نظر کرم ڈالی تو زبدۃ العارفین بنا دیا، نور العارفین بنا دیا۔ یہی تک نہیں، میرے آقا آقائی سیدی مولائی جن کی آگوش میں رہ کر کے میں پلا ہوں، جن کو حضور نظام ملت کہتے ہیں، نظام ملت کہتے ہیں، میرے آقا نظام ملت 12 پروگرام میں مجھ چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے منبر رسول پہ تقریر کرنے کے لیے تو میرے آقا نظام ملت کی زبانی جانتے ہو کیا ہوتی تھی؟ میرے آقا جیسے ہی اپنے خطاب کو شروع کرتے، آقا نظام ملت آج صدام رضا امجدی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے، میرے آقا نظام ملت فرماتے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود و کروڑوں سلام۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے سرکار نظام ملت کو وہ لقب دیا، آج دنیا نظام ملت کے نام سے جاننے لگی ہے۔ میرے عزیزوں ان بزرگوں سے عشق کرو، ان بزرگوں سے پیار کرو، انہی کے دامن سے سب کچھ ملتا ہے۔ در ہے کیا ذیشان حضرت بابا منڈا شاہ کا، منگتا بھی ہے سلطان حضرت بابا منڈا شاہ کا۔ اور ہاں عشق کے راستے بریلی سے کھلتے ہیں، بریلی سے جدا مت ہونا، بریلی کے خلاف مت جانا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کا چراغ سینوں میں جلایا ہے، کبھی بریلی کے خلاف مت جانا، سچے اور پکے بریلوی بن کے بننا۔ کہا اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مردودوں نے جب نعرہ لگانا شروع کیا تھا، کیا نعرہ لگانا شروع کیا تھا؟ حضور ہماری طرح بشر ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بہتر وہ والا ہمارا نبی۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی کے ہاتھ ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی کی آنکھیں ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی دینے کے لائق نہیں ہے، نبی مختار نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ملا جی نے کہا نبی کے پیر ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سارے سنی بریلی سے عشق کو پار کر کے بول اٹھے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ بولنے میں آمدن ساہون خطان کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لہر میں عشق رکھے، شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔